تو جب انسان کا کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی زندگی کا مقصد ہوتا ہے, تو اس مقصد کو جب سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کو نماز میں ٹائم ضائع ہوتا نظر نہیں آتا. جب آخرت مقصد ہو تو اس کو اللہ کے ذکر میں جو ٹائم. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ کیا مولوی لوگ تسبیح پکڑ کے بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بھائی تمہیں اللہ سے محبت نہیں ہے تو تمہیں اللہ اللہ کرنے میں مزہ بھی نہیں آئے گا. تم تو آیت الکرسی میں صرف کرسی پڑھو گے, آیت چھوڑ دو گے. یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کو آیت الکرسی میں صرف کرسی کا لفظ اچھا لگتا ہے, باقی جو اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے وہ اچھی نہیں لگتی. تو جب کوئی مقصد ہوگا سامنے تو بالکل لائف اسٹائل کیا ہو جائے گا, چینج ہو جائے گا. پھر حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا وقت نماز کے انتظار میں گزرتا ہے وہ بھی نماز میں لکھا جاتا ہے, وہ بھی لکھا جاتا ہے نماز میں. لیکن ہم اگر پہلے آ کے بیٹھ جائیں تو ہمیں لگے گا آج ہم جلدی آ گئے, ٹائم کیا ہو رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے ہمارا. تو اس لیے میرے بھائی کہ آخرت کو ہم سب کو چاہیے کہ مقصد بنائیں تاکہ ہمارا نماز میں دل لگے, عبادت میں دل لگے. ہم تو ایسے عبادت کرتے ہیں جیسے کوئی زبردستی گن پوائنٹ پہ کھینچ کے لے آئے ہو ہمیں, نہ الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں, جن کے سمجھ میں آ رہے ہیں پنکھے گن رہے ہوتے ہیں نماز میں. وہ ایک واقعہ بس سنا کے بات ختم کرتا ہوں. ایک امام صاحب نے عصر کی 4 کے بجائے 3 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا. تو پیچھے جتنی تاجروں کی مسجد تھی, وہ تاجر لوگ زیادہ نماز پڑھتے تھے, وہاں کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. پیچھے سے ایک صف سے آواز آئی کہ امام صاحب 3 رکعتیں ہوئی ہیں. امام صاحب نے کہا یار شک تو مجھے بھی تھا, لیکن یہ کہ اتنے سارے بندوں میں ایک آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں؟ اس نے کہا اصل میں میری 4 دکانیں, ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کتاب ہوتا ہے. آج 3 کا ہوا تھا کہ سلام کی آواز آ گئی, 3 دکانوں کا حساب ہوا تھا کہ سلام کی آواز آ گئی. تو یہ ہم سب کی حالت ہے. تو اس لیے بھائی بار بار علماء کہتے ہیں کہ روزانہ دن میں 5 سے 10 منٹ نکال کے نا ایک بات سوچا کریں کہ مرے گا نہیں. کیا سوچا کریں؟ مرے گا نہیں. بلکہ ہم نے یہاں تک سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ منظر سوچا کرو کہ تختے پہ لیٹا ہوا ہوں. یہ جتنے تختے ہیں نا ان سب نے لیٹنا ہے اس پہ. جب میت کو دیکھتے ہو نا تختے پہ لیٹا ہوا ہے, یقین کر لو اس پہ تو قسم بھی اٹھائی جا سکتی ہے کہ میں بھی لیٹوں گا اس تختے پہ اور مجھے بھی غسل دیا جا رہا ہوگا, میری چارپائی کو بھی اٹھا کے لوگ جا رہے ہوں گے. اور وہی گپے ماں, پہلے تو جنازے کی طرف لوگ جاتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے اور خوف تھا کہ یار ہم نے بھی جانا ہے. اب جنازے کی چارپائی لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا, پھر بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کاروبار کی, بزنس کی. ابے تو بتا یار کیا کر رہا ہے آج کل, تیرا کام کیسا چل رہا ہے آج کل. غیبتیں, کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا کہ بھائی تمہاری بھی ٹانگیں ابھی قبر میں لٹک رہی ہیں. ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں کبھی جنازے کے ساتھ جاتے تھے, لوگوں پر ایک خوف ہوتا تھا. اب دل مردہ ہو گئے ہیں, لوگوں میں خوف ختم, عبرت کی آنکھیں بند ہو گئیں. اب جنازے کی چارپائی لے کے جاتے ہوئے بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, گپے مار رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر کی ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی. یہ تو ایک اللہ نے دکھا دیا, آج یہ لیٹا ہوا ہے, کل اس کی جگہ اس تختے پہ تم ہو گئے, یہیں آنا ہے سب میں. ایک صاحب کا انتقال ہوا, میں ان کے جنازے میں گیا تو وہ چارپائی کے دوران بھی 2 آدمی مسلسل باتیں کرتے ہوئے جا رہے, بھائی یہ ڈالڈا اور آج کل جو تیل آ رہے ہیں نا اس کا سارا نتیجہ ہے مر گئے ہمارے. قبر میں دفن ہو رہے ہیں تو وہاں بھی کھڑے ہو کر ابے یہ گھی صحیح نہیں آ رہا, ابے خوراک ہی صحیح نہیں ہے. مجھے خیال ہوا ان سے بولوں بھائی تو دیسی گھی بھی کھائے گا نا تو آئے گا, یہیں آئے گا. تو زیتون پی لے, تو دیسی گھی کھا لے, لیٹا ہوا ہوگا کل یہاں پہ, اور پھر تیرے بارے میں لوگ تبصرہ کرو گے اس دن گھی زیادہ پی لیا کرتے تھے نا. یہ جو ہے نا گھی زیادہ پیا کرتے تھے, بڑے فنٹر بنا کرتے تھے, تو نظر لگ گئی ہے ان کو, اس لیے زیادہ دیسی گھی نہ پیا کرو, نظر لگ جاتی ہے. بڑے بلڈر بنے پھرتے تھے, نظر لگ گئی. میں نے کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور, لیٹنا ادھر ہی ہے. تو عبرت کی سوچ لینا چاہیے کہ بھئی مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے. تو کتنی لمبی کسٹمر کی رش لگا ہوا ہو, کتنی لمبی بڑی دکان ہو, جانا کہاں ہے؟ وہی ایک چھوٹی سی قبر میں جانا ہے, مٹی میں تحلیل ہو جانا ہے جا کے. تو کمائیں بھی, دنیا بھی کمائیں, کوئی منع نہیں کرتا. رہنا تو بہرحال تھوڑے دن ہے, لیکن ہے تو نا یہاں بھی تھوڑے دن رہنا ہے. تو ٹینشن نہ لیں کسی چیز کی, اور ویژن کس کو بناؤ بھائی, آخرت کو بناؤ. اس سے زندگی بھی مزے کی گزرے گی, اور اللہ نے دنیا دے دی تو مزہ آئے گا, نہیں ملی تو انسان کو اللہ صبر کی توفیق دے دیں گے. اور اگر یہ ویژن نہیں بنایا تو دنیا جتنی ملے گی پھر بھی سکون نہیں آئے گا.
اور کی ہوس پیدا ہوتے ہوتے بالآخر مر جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.